السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ہر قسم کی تعریف اور توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہمیں پیدا فرمایا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ محترم حضرات و خواتین، رمضان مبارک کا مہینہ بہت ہی اہمیت اور فضیلت رکھتا ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ رمضان ہم کیسے گزاریں گے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی اس آیت میں فرما دیا کہ رمضان کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، اور اس کی فضیلت کے لیے یہی اتنا کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کے مہینے میں قرآن مقدس کو نازل فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور یہ انسان یہاں پر چند دنوں کا مہمان ہے، کوئی 60 سال، کوئی 70 سال، کوئی 100 سال۔ اس کے بعد ایک ایسا سفر انسان شروع کرتا ہے جو سفر کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور سب سے زیادہ خوش نصیب شخص وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں اپنی زندگی گزارتا ہے، جس کا ہر عمل سنت کے مطابق ہو، جس کا ہر کام شریعت کے مطابق ہو۔ ظاہر سی بات ہے اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہے، اور وہی شخص قرآن کی اس آیت کا مصداق ہوتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فقد فاز فوزا عظیما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھیں تو قرآن مقدس اعلان کرتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے۔ رمضان میں ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے ہوتی تھی، یا آپ زندگی کیسے گزارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں خاص طور سے 3 باتوں کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلی بات جو ہوتی تھی کہ عبادت میں بہت ہی زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، جبکہ اور دنوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں اہتمام کرتے تھے۔ یعنی یہاں تک آتا ہے کہ آپ کے پیر مبارک میں ورم آ جایا کرتا تھا، تہجد کی نماز اتنی لمبی لمبی پڑھا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان کے مہینے میں یہ عبادت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے، جو زیادہ اہتمام ہوتا تھا کہ رمضان کے مہینے میں خرچ زیادہ کرتے تھے اور دنوں کے بنسبت۔ اسی طرح سے تیسری بات یہ ہوتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ روتے تھے، گڑاتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم اپنائیں۔ آئیے اختصار کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم رمضان جو ہم پانے والے ہیں اس کو کیسے گزاریں گے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سیزن سے ہم فائدہ اٹھائیں، روٹھے ہوئے اپنے رب کو منائیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے رمضان کو کامیاب بنائیں، تو ہمیں چند چیزوں کا اہتمام کرنا ہوگا۔ سب سے پہلی بات، روزے کی حفاظت۔ روزے کی حفاظت ہم کیسے کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے رب صائم لیس من صیامہ الا الجوع۔ بہت سارے روزے دار ایسے ہوں گے کہ ان کے روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یعنی یہ کہ روزے کو ہم رکھیں اس کے آداب کے ساتھ، اس کے شرائط کے ساتھ، پوری حفاظت کے ساتھ، پوری پابندی کے ساتھ۔ روزہ نام ہے کہ کس چیز کا؟ کھانے پینے سے اور جماع ہم بستری سے رک جانے کا نام۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ روزے دار کے لیے چاہیے کہ اس کی آنکھ بھی روزے دار ہو، اس کے کان بھی روزے دار ہوں، اس کے جو ہے ہاتھ اور پیر بھی روزے دار ہوں، یعنی سر کے بال سے لے کر کے پیر تک سارے روزے دار ہوں گے، تب وہ اپنے روزے کی حفاظت کر پائے گا۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ وہ شخص جو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا ہے، اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا ہے، تو اس کو بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ لہٰذا ایک شخص روزہ بھی رکھ رہا ہے، کم تول بھی رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، ملاوٹ بھی کر رہا ہے، رشوت بھی لے رہا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ دوسری بات جس کا ہمیں اہتمام کرنا ہے رمضان کے مہینے میں، کہ عبادت میں کثرت۔ 5 وقتہ نمازیں ہمارے لیے ہمیشہ ہمارے لیے فرض ہیں، لیکن رمضان میں خاص طور سے ہم پابندی کے ساتھ ٹائم ٹو ٹائم فرض نمازوں کو ادا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ نفلی نمازوں کا بھی اہتمام کریں۔ جسم کو اپنے تھکائیں۔ دنیا کے کام کے لیے ہم کتنا جسم کو تھکا دیتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم نے نماز کے لیے بھی کبھی ایسا کیا کہ ہمارے جسم میں تھکاوٹ آ گئی ہو؟ اسی طرح سے ہم اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، نیند
نیند کو ختم کر دیتے ہیں. کیا ہم نے کبھی قرآن پڑھ کر کے اور نماز پڑھ کر کے اپنی نیند کو ختم کیا کہ ہم نیند سے چور ہیں لیکن ہمیں نماز پڑھنی ہے؟ لہٰذا ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کا خیال رکھیں. اسی طرح سے رمضان کے مہینے میں تیسری بات یہ کہ دعا میں کثرت، زیادہ سے زیادہ ہم دعا کریں. تہجد کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر ہوتا ہے، ہم اس کا اہتمام کریں، اس وقت دعا کریں. اور کوئی بھی وقت پہلی بات نہیں ہے کہ جس میں دعا نہ قبول ہوتی ہے. خاص طور سے رمضان میں پورا وقت ہمیں دعا میں گزارنا چاہیے، لیکن تہجد کا وقت ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، افطار کا وقت ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے. اسی طرح سے تلاوت قرآن بھی ہم نہ بھولیں، چونکہ یہ ماہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے. قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ماہ مبارک میں اتارا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کو برابر پڑھتے رہیں، اگر آرام سے ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، مکمل کرنا چاہتے ہیں، ہر نماز کے بعد 4 صفحہ آپ قرآن پڑھ لیجئے، آپ کا قرآن آرام سے ختم ہو جائے گا. اور ہمارے اسلاف خاص طور سے امام مالک رحمہ اللہ کو دیکھیے کہ اتنی زیادہ آپ جو ہے کتابیں لکھتے تھے، فتاوے دیتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا سارے کام کو بند کر دیتے تھے، صرف اور صرف قرآن پڑھا کرتے تھے. امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ 60 مرتبہ قرآن آپ ختم کرتے تھے رمضان میں، یعنی 60 مرتبہ قرآن ختم ہوتا تھا امام شافعی رحمہ اللہ کا. اسی طرح سے رمضان کے مہینے میں ایک اور چیز کا ہم خیال رکھیں، صدقات و خیرات کا. اس ماہ مبارک میں جتنا بھی ہو سکے ہم دوسروں کی مدد کریں، سب کی، خاص کی، عام کی، امیر کی، جو ہے غریب کی، بیوہ کی، یتیم، جو بھی ہو سکے، جتنا بھی ہو سکے ہمیں اس رمضان میں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، چونکہ مدد کرنا بھی ایک عبادت میں شامل ہوتا ہے. اسی طرح سے خدمت خلق جہاں تک ہو سکے ہم دوسروں کی خبر گیری کریں. کوئی ایسا تو نہیں بھوکا پیاسا ہے، کسی کے گھر ایسا تو نہیں ہے کہ افطاری کی چیز نہیں، کھانے کے سحری کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. ان ساری چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور آخری بات بتلا کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ آخری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں. کس بات کا شکریہ؟ کہ کتنے پچھلے سال میں کتنے ایسے لوگ تھے جو اسی ماہ رمضان میں موجود تھے، لیکن آج ان کی ہڈیاں سڑ چکی ہیں، وہ اس دنیا سے جا چکے. اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل فرمایا. اگر ہمیں امت محمدیہ میں نہ شامل کیا ہوتا تو ہم پتہ نہیں کہاں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہوتے، پتہ نہیں کس جو ہے بت کے آگے اور قبر کے آگے اور اس کے آگے اور اس کے آگے جھک رہے ہوتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موحد بنایا، توحید پرست بنایا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل فرمایا ہے. تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تو نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل فرمایا، اور تو نے ہمیں اس سال کا رمضان کا روزہ بھی نصیب فرمایا. کتنے ہمارے بھائی تھے جو اس دنیا سے جا چکے، لیکن ہمیں تو نے یہ موقع دیا. اے اللہ اب تو مجھے رمضان کا پانے والا بنا دے. اے اللہ ہمیں رمضان سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا بنا دے. محترم حضرات و خواتین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ہم اگر اہتمام کرتے ہیں تو یقیناً ہم رمضان کو اچھے سے پالیں گے اور رمضان سے زیادہ فائدہ اٹھا لیں گے. لہٰذا ہم نے آپ کے سامنے یہ باتیں پیش کی ہیں کہ ہم رمضان کیسے گزاریں. یہ چند چیزیں ہیں کہ اگر ہم اس نقش قدم پر چلتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان کا پانے والا بنائے اور رمضان سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.